اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے یہ جو دن عشرہ ذی الحجہ کے ہم نے گزارے اور اس کے بعد جو یہ 3 دن جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے 11، 12 اور 13 ذی الحج، ان دنوں کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہمارے لیے تعلیمات موجود ہیں، اور عموماً ان دنوں کا تذکرہ کم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جو ان آیات میں رب العالمین نے ان دنوں کے حوالے سے ہمیں کچھ سیکھنے سکھانے کی باتیں کی ہیں، آج وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کا تذکرہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو ان دنوں میں جو کہ گنے ہوئے چند گنتی کے دن ہیں، بہت کم دن ہیں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو شخص جلدی کر لے 2 دنوں میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، اور جو شخص جلدی نہ کرے بلکہ رک جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ذرا فائدے کی چیز ہے اہل تقوی کے لیے۔ ان آیات کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے اب جو ہے بات سمجھنے کی وہ ان آیات کے تعلق سے ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو ایام معدودات میں۔ ذکر کیا ہے؟ اگر آپ سمجھیں ذکر کے معنی کو تو ذکر نسیان کی ضد ہے، نسیان بھولنا۔ یہ بھولنے کی ضد ہے کہ انسان اپنے رب کو بھول نہ جائے، اور ذکر کا اہم ترین تعلق ہے انسان کے دل کے متنبہ ہونے کے ساتھ، کہ دل کے ذریعے سے انسان کے وہ چیز اس کی یاد میں رہے، زبان پر اس کا تذکرہ رہے، یہ کامل ذکر کہلاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرو ایام معدودات میں۔ ایام معدودات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دیگر تقریباً ایک اتفاقی تفسیر ہے یہ کہ اس سے مراد ایام تشریق، ایام منا، ایام رمی جمار، یہ مختلف الفاظ جو ہے مفسرین کے موجود ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ رمی جمار والے دن ہیں، جس دن حجاج اکرام جن ایام میں جمرات پہ رمی کرتے ہیں۔ ایام تشریق ہیں، ایام تشریق ان کو اس لیے بھی ایام تشریق کہا جاتا ہے، مختلف اس کے وجوہات نام رکھنے کی، لیکن یہ قربانی کا سلسلہ دور ابراہیمی سے چلا آ رہا ہے۔ اس دن حج میں قربانی کرنا دور ابراہیمی سے چلا آ رہا ہے۔ ملت ابراہیمی سے جب یہ چیز چلی تو مکہ میں چونکہ قربانی ہوتی تھی تو قربانی کے بعد یہ 3 دن تقدید لحم، تشریق کا معنی ہے گوشت کو سکھانا۔ اس قربانی کے بعد جب یہ گوشت کو سکھایا جاتا تھا استعمال کے لیے، جو کہ خاص طریقہ ہے، پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا کہ اس کو دھوپ کے اندر خاص طریقے سے سکھایا جاتا تھا آگے لمبا استعمال کرنے کے لیے۔ تو یہ ایام تشریق ہیں، ایام رمی جمار، ایام منا، ان میں اللہ کا ذکر کرو۔ اب 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک ہے کہ معدودات، یہ دن ہیں بڑے گنتی کے، کیونکہ یہ سب کو آپ نے پیچھے پڑھا نا، سنا ہوگا آپ نے پچھلے عشرہ ذی الحجہ کے اندر کہ یہ جو ایام معلومات ہیں، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، اصطلاحات دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ بھی پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ یہ دن سب کو پتہ ہے، عشرہ ذی الحجہ کے بڑے قیمتی دن ہیں، جو دن معلوم ہے، جو دن سب کو پتہ ہے، ان میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ اس کے بعد فرمایا جو دن گنتی کے ہیں 3 دن، اس میں بھی اللہ کا ذکر کرنا۔ اس ذکر میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ ذکر الگ نوعیت کا ہے اور یہ ذکر ایک خاص
اعتبار سے ہمیں ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس ذکر کی نوعیت کیا ہے جو ایام تشریق میں ہمیں دیا گیا ہے؟ اس کا تذکرہ رب العالمین نے فرمایا ہے انہی آیات میں جو کہ سورہ بقرہ کی، یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے۔ سورہ بقرہ میں رب العالمین نے ذکر فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا۔ جب عرفات سے مزدلفہ سے واپس آ جاؤ، منا میں، یہ جو 10 11 12 کا یہ دن ہوتے ہیں منا میں گزارنے کے ہوتے ہیں حجاج کے لیے۔ اب یہاں پہ حجاج اکرام فارغ ہوتے ہیں، ان کا دن میں ایک کام ہوتا ہے رمی کرنا، 10 کو 4 کام ہوتے ہیں، 11 اور 12 کو رمی کرنا، باقی دن کوئی الگ سے عبادت خاص طور پہ نہیں دی گئی۔ تو وہ کرتے یہ تھے، اس دور میں محفل لگتی تھی، منا میں بھی بازار ہوتا تھا، تجارت کے لیے لوگ سامان لے کر آتے تھے، خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، ایک میلے کا سما ہوتا تھا۔ اب میلے میں بیٹھنے کے بعد جب گفتگو چلتی تھی تو اس گفتگو کے اندر مفسرین نے ذکر کیا ہے ہر کوئی اپنی اپنی بڑائی بیان کرتا تھا، اپنے قبیلے کی، اپنے خاندان کی، اپنے آباء و اجداد کی۔ ہمارا خاندان یوں، میرا والد یوں، ہم تو یوں کرتے تھے، ہم تو یوں کرتے تھے، ہماری تو نسلوں سے چلا آ رہا ہے، ہم تو اتنی لوگوں کی مہمان نوازی کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے تو اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، ہمارے۔ اللہ نے فرمایا حج کر لیا، توفیق الہی ہے، یہ مقام اس طرح کا نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے میں اور آپ اپنی اپنی بڑائیاں ذکر کریں۔ اچھا، ہر دور کے اعتبار سے اس قسم کے تذکرے مختلف ہوتے ہیں، ہر جگہ کے اعتبار سے وقت کے۔ ابھی بھی حجاج اکرام جو وہاں موجود ہوں گے ان کا تذکرہ ابھی بھی چل رہا ہوگا، وہ یہی تعلقات، اپنے پی آر یا جس گروپ آپریٹر کے ذریعے سے وہ گئے ہیں اس نے ہماری کتنی سہولتیں دیں، ہم سے کتنا کمایا، کسی دوسرے کی برائی۔ اور تیسرا ایک مشترکہ مسئلہ جو ان کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی، جو ان دنوں میں ہم کر رہے ہیں، یعنی ان دنوں میں کرنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کا ذکر۔ اور کر کیا رہے ہیں؟ کر ہم یہ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے تبصرے، مختلف قسم کی باتیں۔ جب ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں کہ عید کے دنوں میں یہ ایام وکلین، ہم آگے ذکر کریں گے، ایام وکلین و شرب ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ تو ان دنوں کے اندر ہمارے ہاں بیٹھنا اٹھنا، دعوتیں ہونا، اور اس چیز کو بھی اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ یہ بھی شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ ان دنوں میں دعوتوں کا اہتمام ہو، رشتہ دار آپس میں ملیں، تعلقات بڑھیں۔ اب ہماری محفلوں میں تذکرہ کس چیز کا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے۔ جس اللہ نے ہمیں توفیق دی اپنی عبادت کی، عشرہ ذی الحجہ گزارنے کی، عشرہ ذی الحجہ کے اختتام پر یہ ذکر ہے۔ ہر عبادت کے اختتام پر ایک ذکر ہوتا ہے، عشرہ ذی الحجہ کے اختتام پر یہ ذکر ہے، نماز کے اختتام پر ذکر، مختلف موقعوں پر ذکر، یہ عشرہ ذی الحجہ کے اختتام کا ذکر ہے۔ اس میں ہمارا ذکر کیا ہے؟ ہمارا ذکر جو ہمارے عالمی حالات، ملک کے حالات، سیاسی تبصرے، کیونکہ ہمارا مزاج اور تربیت اس انداز کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی ساری سیاست سے وہ سب سے زیادہ واقف ہے، اور اس کا تبصرہ، اس کا تجزیہ سب سے آخری اور اعلیٰ قسم کا تجزیہ ہے جس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا۔ وہ دنیا کے حالات کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، اپنے ملک کے معاملات کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس سیاستدان کے کیا معاملات ہیں، مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں۔ اگر ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور موضوع ہو تو آپ بتا دیں کہ نہیں میں نے غلط کہا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَةٍ، ان کو بھی اللہ نے تنبیہ کی تھی، بھائی دیکھو تم مشرکین مکہ، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُم، جب اپنے منسک پورا کر لو، حج پورا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، تمہارے دل و اذہان میں، تمہاری زبان پر اللہ کا نام ہو۔ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا، اپنی نسلوں کا، اپنے خاندان کا تذکرہ کرتے ہو، یا اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا تذکرہ ہونا چاہیے، اللہ کا نام گونجنا چاہیے۔ اسی لیے ان ایام کو خاص طور پر اہل علم نے ذکر کیا کہ ان ایام میں روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے۔ یہ حجاج اکرام کے لیے تو تاکیدی طور پر ہے، کیونکہ وہ ایک اللہ کے مہمان ہیں، ایک عبادت، ایک عظیم عبادت انہوں نے سر انجام دی ہے۔ اب وہ جو ان کی تھکاوٹ ہے اس میں رب العالمین نے ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام فرمایا قربانی کی شکل میں، جو ان کی حج کی قربانی ہوتی ہے۔ اب یہ کھانے پینے کے دن ہے، یہ ان کی وجہ سے پھر سب کو بھی حکم مل گیا کہ آپ اور میں بھی، اللہ نے ابھی قربانیاں ہمیں بھی دی ہیں، ہم بھی قربانی کر رہے ہیں، تو اب اس قربانی کے گوشت کو استعمال کیا جائے۔ اب روزہ رکھنا، حتیٰ کہ ایام تشریق کا جو 13 تاریخ کا دن ہے، یہ ایام 20 والا ایک دن ہے۔ ایام 20 وہ دن جو 3 دن روشن دن جس میں چاند پورا ہوتا ہے، 13 14 اور 15 کا،
اس میں روزہ رکھنا مستون ہے، لیکن یہ 13 کا روزہ اس مہینے کا رکھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جس دن اجازت ہو اس دن کرنا ہے، جس دن اجازت نہ ہو نہ کرنا ہے۔ تو یہ دن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان هذه الايام ایام اکل وشرب وذکر اللہ عز وجل۔ یہ 3 دن جو ہے خاص طور پر ایام تشریق کے، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ اس پہ بھی 2 تنبیہات اہل علم نے ذکر کی ہیں، ابن رجب نے، دیگر نے، کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ صرف کھانا پینا ہے، صرف کھانا پینا نہیں ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے ساتھ میں۔ اسی لیے عید جو مسلمانوں کو دی گئی ہے، وہ دیگر جتنی جاہلیت کی اقوام گزری ہیں یا آج بھی دیگر اقوام و ملتیں موجود ہیں، ہمارے اپنے یہاں بھی عیدیں موجود ہیں مختلف قسم کی، جو ہر سال ہم ایک الگ سے خاص دن کر کے مناتے ہیں، کوئی اپنا قومی دن، کوئی طرح طرح کا دن۔ ان دنوں کا آغاز اور اختتام اور ان دنوں کے اندر کس طرح کی ہلڑ بازی ہوتی ہے، کس طرح کا گانا بجانا، کس طرح کی شو بازیاں ہوتی ہیں، وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ عید جو ہم مسلمانوں کو دی گئی ہے کہ اجتماعی دن پوری امت کا، جس دن ہمیں خوش ہونے کے لیے، اس میں صرف خوشی نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، روزہ دونوں عیدوں پر حرام ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کا ذکر ہے۔ اس دن کا آغاز ہی اللہ کی یاد سے، نماز عید سے، الگ انداز کی عبادت سے، کہ جس میں اضافی تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ یہ عام آیات کی طرح، عام عیدوں کی طرح اس دن کا آغاز نہیں ہوگا، اللہ کا ذکر اصل مقصود ہے۔ اسی لیے دوسری تنبیہ اہل علم نے کی کہ کھانا پینا اس لیے بھی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان استعانت لے، مدد لے اللہ کے ذکر پر۔ مقصود اللہ کی یاد ہے، مقصود اللہ کا ذکر ہے ان دنوں کے اندر، جو ان دنوں کی روح ہے اصل میں۔ تو اب آئیے، سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو بات ہو گئی وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم آیات کے حساب سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذکر کیا کرنا ہے اور ذکر کیسے کرنا ہے۔ تو اس میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ 2 طرح کے اذکار تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن مجید سے ملتے ہیں۔ ایک ذکر ہے جس ذکر کے اندر ہمارے لیے بہت کچھ ہے، ہم مانگ سکتے ہیں اللہ سے، اور وہ ذکر ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے انہی آیات کے درمیان، آیات حج سورہ بقرہ کی، کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہ دعا جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا سیدنا عکرمہ رحمہ اللہ، جو مشہور علماء تابعین مفسرین میں سے ہیں، سیدنا ابن عباس کے شاگردوں میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دعا، یہ آیات کا اسلوب بتا رہا ہے، آیات کی ترتیب ہمیں بتا رہی ہے کہ اس دعا کا خاص طور پہ تعلق ایام تشریق کے ساتھ ہے۔ ایام تشریق میں بندے کو اس دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتی ہے، یہ وقت نہیں ہے کہ اس دعا کی پورے مقام اور اہمیت کو بیان کیا جائے۔ بس اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ سیدنا انس فرماتے ہیں، جو 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، کہتے ہیں جو میں نے سب سے زیادہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگتے ہوئے سنا، وہ یہی دعا تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا اور آخرت کی کوئی بھی چیز آپ کو لگتا ہے کہ مانگنی ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی چیز، اسی لیے آپ اس آیت کی تفسیر اٹھا کر دیکھیے، اہل علم نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں اچھائی عطا فرما، اس میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جس کا تذکرہ اہل علم نے نہ کیا ہو۔ اولاد، بیوی، گھر، سواری، اچھا رزق، علم، عبادت، ایمان، تقوی، مطلب کوئی بھی اچھائی ہو دنیا کی جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو، دنیا کے، وہ سب اس کے اندر ہے۔ جو کچھ ہے چل رہا ہے نا کہ یہ چاہیے، وہ ذہن میں لائیے، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لیکن ساتھ ساتھ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آخرت کی بھی حسنہ مانگیے، آخرت کی بھی اچھائی، اور آخرت کی اچھائی میں بھی جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں، کیونکہ آخرت کا تعلق انسان کی جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، اس کے جسم سے جدا ہو رہی ہوتی ہے، اسی وقت سے انسان کی آخرت کا سفر اور مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس وقت سے آپ کو جو جو اچھائی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ فرشتے آئیں جو اچھا استقبال کریں، سلام کریں، اللہ سے ملاقات ہو، قبر کے معاملات، جسم کے لیے، روح کے لیے، نعمتوں کے معاملات، دوبارہ حشر جب ہو، اللہ کے سامنے میدان حشر کے اندر اکٹھے ہوں، وہاں کی مشکلیں، پریشانیاں، اس کے بعد رب العالمین قیامت کے سارے مرحلے اور معاملات آسان کر کے جنت تک پہنچا دے،
وقنا عذاب النار، اس قید کے ساتھ کہ اللہ عذاب نار ملے ہی نہیں، اللہ اس سے بچا کر رکھنا۔ یہ خاص ذکر ہے جو ان دنوں کے اندر کرنا ہے، خاص دعا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ذکر ہے وہ ایک حجاج کے لیے ہے جو رمی جمار کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ایک ایک کنکری مارتے ہوئے، ایک ایک کنکری پھینکتے ہوئے اللہ اکبر کی تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کو بھی ہم آگے ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر کا مفہوم کیا ہے۔ ایک یہ ذکر ہے، ایک ذکر وہ ہے کہ جو اہل علم نے ذکر کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی ہے، صحابہ بھی کرتے تھے ان دنوں کے اندر، وہی تکبیرات کا اہتمام جو آپ نے اور میں نے عشرہ ذی الحجہ میں کیے ہیں۔ یہ تتمہ کے طور پر، اختتام کے طور پر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مینا کے اندر خیمے میں بیٹھے ہوتے اور خیمے میں سے بیٹھے بیٹھے اونچی آواز میں تکبیرات پڑھتے حج کے دوران، یہ ایام مینا ہوتے۔ جب یہ پڑھتے تو مقصد کیا تھا؟ یاد دہانی۔ اور پھر لوگ جب سنتے تو ایک لوگوں کی آوازیں اپنے اپنے خیموں سے گونجنا شروع ہو جاتی، پورا مینا کا ایک عجیب سما بن جاتا، جن تکبیرات میں تکبیرات اللہ اکبر والے الفاظ ایک سما بن جاتا کہ الفاظ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی کبریائی کے ساتھ گونج رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے جو ان دنوں کے اندر خصوصی طور پر انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور عام ذکر ہے، ان دنوں کے اندر عام جو ذکر ہے اس کا اہتمام بھی اپنی جگہ پر تاکید اختیار کر جاتا ہے۔ عام اذکار، نمازوں کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار، کیونکہ ذکر ہے اللہ کی یاد۔ میں نے کہا نا، بھولنا نہیں ہے اللہ کو۔ اللہ کسی بھی طریقے سے، رب العالمین ہمارے دل سے، ہماری زبان سے ہم بھولے نہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے فرمان سامنے آئے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکر کثیر کرو۔ سیدنا ابن عباس نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، لم یفرض اللہ سبحانہ وتعالی علی عبادہ فریضۃ الا جعل لها حدا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اگر کوئی بھی فریضہ، کوئی بھی عبادت رکھی ہے کہ عبادت بندوں نے کرنی ہے، اس کی حد بتائیے، ایسے سٹارٹ ہوگی، اس ٹائم پہ ختم ہوگی، یہ طریقہ ہے۔ کوئی بھی عبادت آپ اٹھائیں، اس کا آغاز بھی ہے اور اس کا اختتام بھی ہے۔ وعذر اہلها، اور ان عبادت کے کرنے والوں کے لیے کہ جس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، کوئی عذر ہو، کوئی وجہ آ جائے، اس کے لیے تخفیف بھی رکھی ہے۔ نہیں کر سکتے، پوری نہیں کر سکتے، آدھی نہیں کر سکتے، اس طرح نہیں کر سکتے، ابھی نہیں کر سکتے، بعد میں کر سکتے ہو، استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہر عبادت کے لیے رب العالمین کے ہاں یہ اہتمام موجود ہے، اور ہمیں قرآن و حدیث میں اس کے ادلہ ملتے ہیں۔ سوائے ایک عبادت کے نہ اس کی کوئی حد ہے اور نہ کوئی عذر ہے کسی کے لیے، عذر نہیں ہے سوائے ایک آدمی کے جس سیدنا ابن عباس فرماتے جو مغلوب العقل ہو، جس کا ہوش و حواس کام میں نہ ہو، جو اپنے ہوش میں نہ ہو، پاگل ہو، بے ہوش ہو، وہ اس عبادت سے محروم رہ سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ اس عبادت سے کوئی شخص محروم نہیں ہے۔ یعنی لیٹا ہوا ہے بستر پر، زبان بھی نہیں چلا پا رہا، ہوش میں ہے تو اپنے دل سے ذکر کرے، کیونکہ زبان چل نہیں رہی۔ زبان چلا سکتا ہے تو زبان اور دل دونوں کے ملاپ کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوگا، کوئی حد نہیں ہے۔ یہ عبادت نہ ختم ہونے والی عبادت ہے، کیونکہ اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ عبادتوں کے اختتام پر اللہ رب العالمین نے ذکر کی خاص طور پر تاکید کی ہے۔ عبادت ختم ہو، ذکر شروع ہو۔ جمعے کی نماز کے متعلق بھی ہے نا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے، نکلو، اللہ کا فضل تلاش کرو، تجارت میں، اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاؤ۔ حالانکہ جمعہ پڑھ لیا، عبادت کر لیا، حج کر لیا، اب منا کے دن ہے، جتنی عبادتیں ہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جمعہ پڑھ کے نکلنے کے بعد بھی اللہ کے ذکر کو بھولنا مت، کثرت کے ساتھ، اللہ کا کثرت کے ساتھ تاکید ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ اور یہ ہماری بڑی محرومی ہے، حقیقت میں یہ ہم سب کی بڑی محرومی ہے کہ اس دور میں ہمارے پاس ہماری زبانوں کے لیے ہر چیز ہماری زبان پر ہے، ہر قسم کا تبصرہ، کیونکہ ہم جو دیکھتے ہیں، جس قسم کے ماحول میں رہتے ہیں، وہاں یہی چیزیں گونج رہی ہیں، یہی تبصرے گونج رہے ہیں، یہی چیزیں دماغ میں گونجتی ہیں۔ اللہ کا ذکر ہماری زبان پہ آ نہیں پا رہا۔ اللہ کی یاد، ہماری شرم محسوس ہوتی ہے تکبیرات پڑھنے میں، شرم محسوس ہوتی ہے اونچی آواز میں اللہ کا نام لینے میں، اس سے بڑی ہم سب کے لیے اور کیا محرومی ہوگی۔ اب تھوڑا تھوڑا سا، کیونکہ آپ سب سنتے رہے ہیں، یہ جو ذکر ہے جو ان دنوں کے اندر ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے، جو تکبیرات کی شکل میں ہے، جو ان دنوں کے اندر خصوصی اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے ذکر تاکید کے ساتھ کہے ہیں۔ ایک ہے اللہ کی حمد، ایک ہے تکبیر، اور ایک ہے تسبیح۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔
تکبیر، تحلیل اور تسبیح، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ. یہ ذکر جب انسان کرتا ہے اور کثرت کے ساتھ کرتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اجتماعی اذکار کے اندر ایک تو قرآن مجید کی اپنی ایک فضیلت ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا افضل الذکر ہے. خاص اذکار میں لا الہ الا اللہ سب سے افضل الذکر ہے، سب سے فضیلت والا ذکر ہے. لیکن اجتماعی اذکار کے اندر جتنی فضیلت ان 4 ذکروں کے ملاپ کی آتی ہے اتنی فضیلت کسی ذکر کی نہیں ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اللہ کی طرف سے آپ کے لیے سہولت یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص الفاظ کے ساتھ ذکر منقول نہیں ہے. یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو ذکر ہم پڑھتے ہیں یہ صحابہ اکرام سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے، دیگر سے، اور بھی صحابہ اکرام کے الگ الگ الفاظ منقول ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی خاص طریقے سے آپ کو ذکر نہیں دیا گیا تو جن الفاظ کے ساتھ بھی آپ اللہ کی حمد کر لیں، تکبیر بیان کر دیں، تحلیل کر لیں، آپ کا یہ ذکر بارگاہ الہی میں قابل قبول ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس انداز میں بھی اگر آپ ذکر کرتے ہیں ان دنوں کے اندر، یہ عام ذکر ہے، مطلق ذکر ہے، اس کی تاکید بھی بڑھ جاتی ہے ان دنوں کے اندر. اور اللہ اکبر یہ تکبیر خاص طور پر یہ عید الفطر میں بھی ہے، عید الاضحیٰ میں بھی ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرو. اللہ اکبر جب انسان سمجھ کر بولتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے دل میں اتارتا ہے، اس کا بڑا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور جلال کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے. اللہ کی عظمت کو سمجھ لیتا ہے. اللہ کی تعظیم کرنے والا بندہ ہے، اس کو اللہ کا مقام اور اللہ کی شان سمجھ میں آتی ہے. اللہ اکبر یہ انسان کو اللہ کا مقام، اللہ کی شان اس کے دل میں اتار رہا ہوتا ہے، اللہ کی تعظیم کرنے والا بندہ بنتا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ وہ ذکر ہے جو انسان کو اللہ کی توحید سمجھاتا بھی ہے اور توحید پر ثابت قدمی بھی عطا کرتا ہے. لا الہ الا اللہ توحید سمجھاتا بھی ہے، اگر معنی مفہوم کے ساتھ انسان سمجھ کر پڑھ رہا ہو دل کے ساتھ تو یہ توحید سمجھاتا بھی ہے، توحید کو دل میں اتارتا بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ، یہ ذکر انسان کو شرک سے بیداری سکھاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان توحید پر چل تو رہا ہوتا ہے، اللہ کو ایک مان تو رہا ہوتا ہے، لیکن شرک کرنے والوں کے لیے ہمدردیاں، مشرکین کے ساتھ میل ملاپ کے طور طریقے اور اٹھنا بیٹھنا اس کے ذریعے سے ان کا احترام، ان کے لیے دل میں کچھ گنجائش، یا جن چیزوں کو، جن تصویروں کو، جن مورتیوں کو، جن شخصیات کو، جن جگہوں کو وہ پوج رہے ہوتے ہیں، جن سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں برکت، ان کے ذریعے سے فائدہ اس تعویذ کے ذریعے سے حصول ہو سکتا ہے، تو انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں ان چیزوں کے لیے کوئی نہ کوئی مقام دل میں کنارے میں موجود ہوتا ہے. سبحان اللہ کا ذکر انسان جب دل میں اتارتا ہے اور زبان سے پڑھتا رہتا ہے تو اس شرک سے بیداری انسان کو سکھاتا ہے. ان دنوں کے اندر جو لب لباب ہے گفتگو کا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر ہی ہے، گھوم گھما کر بات یہیں پر آ رہی ہے. انسان کو اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ آپ نے عرفہ کے متعلق سنا تھا نا، یوم عرفہ، کہ جب حجاج اکرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وَإِنَّهُ لَيَدْنُ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ان اہل عرفہ کے قریب آتا ہے. اور دوسری روایات میں وضاحت ہے ينزل إلى السماء الدنيا، اور پھر اہل عرفہ کے اوپر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے مباحات کرتا ہے، فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے رب العالمین فرشتوں سے، ما اراد هؤلاء، یہ کیا کرنے آئے ہیں، کیا لینے آئے ہیں، ان کی کیا چاہت ہے. فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ مقام اپنے ان بندوں کا بیان کرنا، اس سے بڑی اور کیا انسان کو عظمت اور شان چاہیے، کیا مقام چاہیے کہ رب العالمین ان کا مقام اور ان کا احترام فرشتوں کے سامنے رکھ رہا ہو. یہ تو ہو گیا ایک دن، جو تھے وہ تھے، جس کے پاس استطاعت تھی. لیکن یہ یاد رکھیے جو بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یباہی بہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان ذکر کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی فرشتوں کے سامنے ان کا بھی مقام بیان فرماتا ہے، ان کے اوپر بھی فخر کرتا ہے، یہ میرے بندے ہیں. جو بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، مشہور حدیث جو کئی کتب احادیث کے اندر ہے، جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، محفل گھوم رہے ہوتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک محفل کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے جا کر. طویل حدیث ہے.
اس کے آخر میں یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں اللہ یہ قوم تیرے ذکر میں مشغول تھی. اللہ فرماتا ہے کیوں؟ اللہ تیری محبت میں، انہوں نے مجھے دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ اگر دیکھ لیں، کہا اگر دیکھ لیں رب العالمین تو تیرا ذکر مزید بڑھ کر کریں، تیری چاہت ان کے دلوں میں اور بڑھ جائے. کیا چاہتے ہیں؟ جنت چاہتے ہیں. اللہ کا سوال ہے فرشتوں سے، جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ فرشتے کہتے ہیں دیکھی نہیں ہے. کہا دیکھ لیں، کہا مزید شوق بڑھ جائے گا. اور کیا چاہتے ہیں؟ جہنم سے آزادی. طویل حدیث ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو گواہ ہو جاؤ. یہ مباحات کا ایک شکل ہے، ایک فخر کی، ایک مقام بیان کرنے کی ایک شکل ہے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں ان سب کو معاف کرتا ہوں. فرشتے بتاتے ہیں ان میں ایک شخص تھا جو اس نیت سے نہیں آیا کہ ان کے ساتھ بیٹھے اللہ کی یاد میں مشغول ہو، ویسے ہی گزر رہا تھا بیٹھ گیا، اس کی کوئی نیت نہیں تھی. اور یہ وہ مقامات ہیں جن کو علم نے ذکر کیا کہ انسان کو کبھی کبھی بغیر اصل نیت کے، خاص نیت کے بہت ساری چیزوں کا اجر و ثواب مل جایا کرتا ہے. کچھ خاص مقامات ہیں، کچھ خاص چیزیں ہیں کہ جہاں انسان خاص نیت نہ کرے. اب گزر رہا تھا بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا. ان کے ساتھ کوئی بیٹھ بھی گیا تو وہ بھی انہی کے ساتھ اس فضیلت کا حامل ہو جائے گا کہ اس کو بھی بخشا جائے. یہ وہ مباحات ہے، وہ اللہ کا ایک فخر کرنا ہے، اللہ کی ایک شان بیان کرنا ہے جو سارا سال ہے ہمارے لیے، یوم عرفہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. بندہ اگر میرا ذکر کرتا ہے، حدیث قدسی ہے، ان ذکرانی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ اپنے نفس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے نفس میں اسے یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ أَعْلَىٰ مِنْهُ، اگر یہ کہیں میرا ذکر کرتا ہے کسی جماعت میں، میرا تذکرہ، میری بڑائی. اور اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث کے مطابق یہ فضیلت عطا کر دے، کیونکہ آج کے اس خطبے میں آپ نے جو سنا اور میں نے جو بیان کیا وہ صرف اللہ کا ذکر تھا، اللہ کی بڑائی اور کبریائی تھی، یہ مقصود تھا میرا. اللہ یہ فضیلت مجھے بھی عطا کر دے اور آپ کو بھی کہ جماعت میں بیٹھ کے اگر اس نے میرا ذکر کیا ہے تو میں بھی اس بندے کا جماعت میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہوں، لیکن وہ جماعت اس کی جماعت سے بہت اعلیٰ ہوتی ہے، اور وہ فرشتے ہیں، اعلیٰ قسم کے فرشتے جن کے سامنے اللہ ذکر کرتا ہے. انسان کی اس سے بڑی بدنصیبی، محرومی کیا ہو کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے، دنیا کے معمولی منصب رکھنے والوں کے ساتھ تعلقات پر فخر کرتا ہے. میرا اس سے تعلق، میرا اس سے پہچان، میری اس کے ساتھ سیلفی، میرے اس کے ساتھ معاملات، اور لوگوں کو دکھاتا پھرے. ایک نفسیاتی بیماری ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے مالک الملک کو چھوڑ کر، اپنے مالک الملک سے غافل ہو کر چھوٹے چھوٹے لوگوں کے درپے ہو جائے اور اپنے رب سے غافل ہو. وہ دن جن دنوں کے اندر یاد رب العالمین کو کرنا چاہیے، وہ مقام منا، وہ ایام تشریق جن میں خاص طور پر اللہ نے ذکر کی تاکید کی ہے، اس میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل رہے. اس سے بڑی محرومی اور بدنصیبی انسان کے لیے اور کیا ہوگی. اپنے ان دنوں کو زندہ کیجئے، اپنے رب کو یاد کیجئے، اپنے رب کی یاد کو اپنے دل میں اتاریے. باقی ذکر کے فضائل، ذکر کی اہمیت، ذکر کیا ہے، اس کی حیثیت، مقامات، یہ آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں. میرا مقصود صرف ان دنوں کے حوالے سے گفتگو کرنا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا بندہ بنا لے، ہم پر اپنا خاص رحم و کرم فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ رہے کثرت کے ساتھ، سیدنا انس بن مالک، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، مطلب یہ وہ صحابہ ہیں جو چھوٹی عمر کے تھے اور آپ کے ساتھ ساتھ رہ کر آپ سے بہت کچھ سیکھتے تھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ذکر کی ہیں ان میں سب سے زیادہ یہ چیز ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی تھی. محفل میں ہوں، تنہائی میں ہوں، رات کا اندھیرا ہو، سجدے میں ہوں،
لوگوں کی محفل میں ہوں. سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محفل میں گفتگو کے دوران، مجلس کے دوران میں 70 سے زیادہ مرتبہ یہ الفاظ کہتے ہوئے سن لیتا تھا کہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. یہ ہمیں اس سنت کے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. میں اور آپ، ہم سب بشمول میرے، ہم محروم ہیں سنت سے. بلکہ سنت نہیں، ایک فریضہ ہے کہ انسان کی زبان اور دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں معمور رہے، کبھی بھی اللہ کے ذکر سے انسان غافل نہ ہو. موقع موقع کے اذکار ہیں، بیت الخلاء میں جانا آنا، مسجد جانا آنا، گھر میں داخل ہونا نکلنا، کھانا کھانا ختم کرنا. مطلب آپ دیکھیں کہ موقع موقع پر، اٹھنے بیٹھنے پر، چلنے پھرنے پر اللہ کا نام، اللہ کا ذکر ہمیں دیا گیا ہے. انسان یہ مقید اذکار ہوں جو خاص وقت یا خاص جگہوں کے ساتھ ہیں، یا عمومی اذکار ہوں، اپنی زبان پر اور اپنے دل میں اللہ کی یاد کو بٹھا لے. یہی اس کی کامیابی ہے، اور اسی میں انشاءاللہ اس کو اللہ کی یاد نصیب ہوگی اور مقام الہی نصیب ہوگا، جو اللہ اس کو مقام عطا فرمائے گا.